حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا تتمہ یعنی سلام کو مکمل کرنے والے میں سے یعنی ہاتھ کا پکڑنا بھی ہے، یعنی جیسے سلام کرتے ہیں منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کی تکمیل اور اس کو مکمل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ہاتھ کا ملانا بھی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو ہاتھ دے کے یعنی سلام کر لے۔ جیسے کل عرض کیا گیا تھا کہ سلام کا رواج آپس میں محبتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور سلام کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت پیدا کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ تو یہ ہاتھ کا ملانا گویا اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ تو ہاتھ ملانے میں ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح گناہ بھی آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سلام کے آداب میں سے ہاتھ کا ملانا بھی ہے، اور سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ خندق پیشانی کے ساتھ سلام کریں تاکہ دونوں مسلمان ملے تو آپس میں خوشی ہو۔ چنانچہ جب ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے آدمی سلام کرتا ہے تو برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کیا فائدہ مرتب ہوگا، ان سے آپ کو ملے گا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں یا اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو غفر لہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یعنی عام عادت یہی ہے انسانوں کی کہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے ہیں، کیا حال ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عرب کے اندر جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ تو اس موقع پر جب آدمی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو اس مصافحے اور سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اجر سے اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جو اپنا خاندانی یا قومی جو رواج ہے، جو ہم جو کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں بخیر رانے، کوئی کہتے ہیں سڑے مشے، کوئی کہتے ہیں آداب، مختلف قسم کی چیزیں رائج ہیں ہر قوم کے اندر، تو وہ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ سلام چھوٹ جاتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آدمی سلام کرے اور سلام کا سنت طریقے سے مکمل ہو، اس کے بعد اگر اپنی قومی باتیں کہی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے سلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر گناہ ملے گا۔ اس لیے پہلے آدمی سلام کرے، سنت طریقہ پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد جو بھی خوش آمدید کے الفاظ ہوں یا اس طرح کے جو بھی الفاظ ہوں وہ کہتے رہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن سلام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت برکت کی چیز ہے اور اس سے اللہ بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔